وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، یہ درس نمبر 13 ہے باب الحیض کا، اور درس نمبر 12 میں بات پہنچی تھی حدیث نمبر 11 جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب ہم حجۃ الوداع کے وقت جب ہم مقام صرف پہنچے تو ایام ماہواری شروع ہو گئے، یعنی ہمارے ایام ماہواری شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح کی ایک حاجی ہر عمل ہر عبادت کرتا ہے، تم بھی ہر عبادت ہر عمل کرتی رہو سوائے طواف بالبیت الحرام، سوائے بیت اللہ الحرام کا طواف نہیں کرو یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ، اور مسلم کی روایت ہے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور بات یہ بھی یہاں تک پہنچی فوائد الحدیث میں، اور یہ دوسرا فائدہ تھا کہ حائضہ عورت پر حرام ہے کہ بیت اللہ الحرام کا طواف کرے، اگر وہ طواف کر بھی لے تو طواف مقبول نہیں ہے، اور اگر طواف کے دوران حیض آ گیا، خون آ گیا، تو اس کا طواف باطل ہے۔ اور یہ مسئلہ اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے، جس طرح کی میں نے ذکر کیا کئی اہل علم، اس میں ابن عبد البر کہتے ہیں الحائض لا تطوف بالبیت، حائضہ عورت بیت اللہ الحرام کا طواف نہیں کر سکتی ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، اور یہ مسئلہ اجماع ہے، اہل علم کا اتفاق ہے۔ لا اعلم فیہ خلافا، اس میں ہمیں کوئی خلاف معلوم نہیں ہے، ہمارے علم کے مطابق کسی نے اس مسئلے میں مخالفت نہیں کی ہے۔ اور اہل علم نے ذکر کیا، اجماع نقل کیا، ابن حزم نے بھی کہا مسئلہ اہل علم کا اجماع ہے۔ ایسے ہی ابن رشد بدایت المجتہد میں، امام نووی نے اپنی کتاب المجموع میں، شیخ الاسلام تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الفتاوی میں، تو مسئلہ اجماع ہے۔ لیکن اب پہنچتے ہیں بھائیوں، حقیقت کبھی کبھی ایسے حالات سے گزرتی ہیں کچھ عورتیں، جانتے ہیں حج میں ملینوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور پوری ایک سال بہت مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اب کوئی عورت آ گئی، ٹکٹ سب کچھ بھائیو جانتے ہیں، ہوٹل یہ سب بک رہتا ہے، پہلے سے بکنگ کر کے آتے ہیں، اور ایک دن تاخیر ہونے کا یہ مسئلہ آسان نہیں، کہاں رہنا، کہاں پھر ٹکٹ دوبارہ، پھر کب دوسری بکنگ اس کی ہوگی، اور سیٹ ملے گی نہیں ملے گی، اور ایسے اسی سے متصل کہ مان لیں کہ اس کا جو محرم ہے، محرم کو بھی ارجنٹ اب کام ہے، اس کو گھر جانا ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کمپنی والے باہر بھی نکال دیں گے، تو وہ اب انتظار تو نہیں کرے گا۔ مان لے عورت کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا بھائی ہوا، شوہر ہوا، سسر ہوا، وہ ان کے پاس نہیں ٹائم ہے، اور وہ صحیح میں مشقت والا مسئلہ ہے۔ اب ایسے حالات میں کیا رہا ہے، تو کیا کرے عورت؟ کیا کرنا چاہیے؟ مان لے طواف الافاضہ باقی ہے، یا طواف حج باقی ہے، بھی طواف نہ کرے دم دے دے۔ ہاں بھائیو، یہ طواف حج کا کیا ہے؟ رکن ہے، رکن کو دم سے کام چلے گا؟ ہاں نہیں چلے گا۔ اگر وہ واجب ہوتا، اگر طواف وداع ہوتا تو شریعت نے تو آسانی چھوٹ دے دی ہے حائضہ عورت کو، اور اگر ایسے اور کوئی دوسرا واجب چھوٹا ہوتا تو مسئلہ نہیں، دم سے بات ہو جاتی، لیکن یہ رکن ہے۔ ہاں اچھا، یعنی اچھے طریقے سے پہن کے وہ طواف کر لے گی، لیکن یہ مسئلہ جو اجماع ہے تو یہ مجبوری کی حالت میں اچھا، مجبوری کی حالت میں الگ حکم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا، یہ حالات اب سامنے ہیں، اس کے تحت شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ابن القیم کہتے ہیں جائز ہے کہ طواف کر لے،
اچھا یہ مسئلہ نہیں ہے اجماع کی مخالفت کرنا. کیا دلیل ہے شیخ الاسلام تیمیہ اور آپ کے شاگرد ابن القیم رحمہم اللہ کی؟ تو کہتے ہیں اس لیے اسلامی شریعت کا یہ قاعدہ کلیہ ہے شریعت کا کہ کوئی بھی رکن، کوئی بھی شرط، کوئی بھی واجب کب آدمی پر لازمی ہے کہ وہ لائے؟ جب استطاعت رکھتا ہو تو. یعنی یہ تمام اعمال، شروط، ارکان استطاعت سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں استطاعت نہیں ہے وہاں یہ ساقط ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نماز میں بھی وضو نہیں کر سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے، اسی حالت میں نماز پڑھیں. قبلہ نہیں جانتے ہیں، بغیر قبلہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھنے. تو یہ شروط چھوٹ رہے ہیں، ارکان چھوٹ رہے ہیں، واجبات بھی. ایک ابھی نیا مسلمان ہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہہ پا رہا، تو کیا نمازی ترک کر دے؟ نہیں، وہ کھڑے ہو جائے سے ربنا اللہ اکبر کہہ سکتا، اللہ اکبر ہی بس کہے. تو یہ تمام شریعت کا ایک قاعدہ ہے، شریعت کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ جتنے یہ شروط، ارکان، واجبات یہ استطاعت سے جڑے ہوئے ہیں. استطاعت نہیں ہے تو ساقط. زبردست یہ جواب. اچھا تو یہ لیکن اس عورت کے لیے جو واپس نہیں آ سکتی ہے، دور دراز سے آئی ہے، لیکن مان لیں جدہ سے آئی تھی تو ہاں، تو یہ نہیں، یہاں نہیں کہیں گے تساہل، کہیں گے جائیے آپ اور واپس 1 ہفتے کے بعد آ جائیں. یا ریاض میں ہم جیسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ باہر سے آئے ہیں، اندونیشیا سے آئے ہیں، دنیا کے کس کونے سے، آسٹریلیا سے آئے ہیں، اور جہاز کا مسئلہ، ویزا کا مسئلہ، تو ان کے لیے پھر وہ جائز ہے. اچھا تو یہ ان کی دلیل. اچھا اب اجماع کا جواب کیسے دیں گے؟ اجماع کی مخالفت کرنا آسان نہیں. اس کا اجماع کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ اجماع اس عورت کے لیے ہے جو استطاعت ہے کہ واپس آ جائے، استطاعت ہے انتظار کر لے. اس عورت کے لیے تھوڑی ہے جو پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس کے لیے کوئی دوسرا اور چارہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں اجماع اس عورت کے لیے ہے مستطیع، جو استطاعت رکھتی ہے، نہ کہ جو غیر مستطیعہ ہے. تو واللہ اعلم اقرب الی الصواب ہے بھائیو. اس طرح حقیقت میں شریعت کے جو اصول ہیں، جو بنیادی امور ہیں، اس پر بھی اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور اس کی سخت ضرورت ہمارے اور آپ کے اس دور میں پڑ جاتی ہے عورتوں کو. تو یہ ہے دوسرا مسئلہ. کچھ مزید وضاحت کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے معلومات میں، حائضہ عورت جو طواف نہیں کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پاک نہیں. حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ. اچھا یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ. طواف اس لیے اس کے برابر ہے، اور وہ پاکی شرط اور پاکی ادھر نہیں ہے. اچھا تو مشہور تو یہی ہے، اس لیے کہ طہارت کا ہونا شرط ہے طواف کے لیے، اور وہ ناپاک ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وجہ یہ ہے اس لیے مسجد حرام میں اس کو ٹھہرنا پڑے گا یا داخل ہونا پڑے گا. تو یہ ہے، اور یہ مسئلہ شیخ الاسلام تیمیہ نے ابھارا اور کہا طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے. بہرحال آج جو حالات اور اتنی بھیڑ، حرم کو جتنا بھی وسیع کر رہے ہیں تب بھی بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے، خاصتاً طواف میں. آج آپ دیکھیں عرفات میں، مزدلفہ میں کنکری مارنے میں تمام مشکلات ختم ہو گئی. کنکریوں کا ساتھ دور ہو گیا، اور مختلف جگہوں سے آنا، ایک طرف سے جانے نکلنا، وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کیا رہا ہے جو برابر حج کرتے ہیں. لیکن طواف کا مسئلہ واللہ اعلم، یہ جتنا بھی حلول کریں لیکن وہ باقی رہے گا. اب آپ طواف کر رہے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لائن میں گھسنے میں، پھر طواف کرنے میں 2 گھنٹہ لگ رہا. اب اگر آخری چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو مشہور جو قول کے مطابق کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جائیں پھر سے حضرت نکلیں، وضو کریں، پھر جائیں، پھر لائن لگاتے، پھر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ 24 گھنٹہ طواف کرنے میں لگ جائے گا، آپ کے ساتھی بس والے چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ شیخ صاحب تیمیہ نے کہا یہ شرط نہیں، کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ مراد یہ ہے حتی تطہری، یعنی حیض کا خون ہی رک جائے، نہ کہ مراد یعنی وضو. اور منع اس لیے کیا گیا اس لیے کہ مسجد الحرام میں داخل ہونا اور مسجد میں جائز نہیں. انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، جنوبی آدمی اور حائضہ عورت کے لیے میں حلال نہیں کرتا ہوں کہ مسجد میں ٹھہرے. بہرحال یہ اس کی وجہ میں
ایک دوسری بات یا چوتھا فائدہ، یہ بھی ایک سوال، مسعی صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں، یہ مسعی جو ہے یہ کیا مسجد کا حصہ ہے؟ مسجد کا حصہ، لیکن ابھی جو حالات جو جس سے بن گیا مسجد کا حصہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ تو عورت اگر طواف اس نے کیا، طواف کرنے کے بعد اسے حیض کا خون آ گیا، تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا سکتی ہے یا نہیں؟ تو وہ مسجد، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا، تب پھر کیسے کر سکتی؟ طواف کر چکی ہے، طواف کر چکی ہے، لیکن مسعی ابھی بھی وہ کہہ رہا مسجد حرام میں ہے، تو مسجد حرام میں ٹھہرنا ناجائز حائض عورت کے لیے، تو کیسے کر سکتی؟ اچھا بہرحال، اچھا ادھر اعتکاف کر سکتے ہیں مسعی میں؟ عشر اخیرہ گئے، آپ کو جگہ نہیں ملی، وہی مسعی میں رہتے، کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بھائیو ایک ایسا مسئلہ ہے، شیخ صفی الرحمن صاحب نے یا رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا کہ مسجد میں داخل ہو گیا، مسجد کے احکام ہیں، لیکن اور ائمہ اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور مشائخ یہاں کے بہت سے مشائخ کہتے ہیں نہیں، مسعی جو ہے وہ الگ وہ ایک مشعر ہے، ایک مستقل ہے، جس طرح مزدلفہ الگ ہے، عرفات الگ ہے، منی الگ ہے، تو یہ مسعی صفا اور مروہ کے درمیان یہ حصہ یہ بھی الگ سے ایک مستقل ایک مشعر ہے، تو اس کا حکم باقی ہے، وہ صفا اور مروہ کا حکم، اگرچہ مسجد میں اس کو اب داخل کر دیا گیا لیکن اس کا حکم مستقل ہے۔ اور اس طرح طواف کرنے کے بعد عورت اگر حیض آ گیا تو یہ 7 چکر لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مستقل ہے تو اس طرح اعتکاف کے لیے وہاں ٹھہرنا نہیں جائز اور درست ہے، اس لیے مسجد کے باہر ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا نمبر 6، حیض کا خون جو ہے یہ طبیعی خون ہے، قدرتی ہے، یا ایک بطور سزا عورتوں کو عقاب دیتے ہوئے سمجھیے یہ انہیں دیا گیا ہے؟ طبیعی خون ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ یہی حدیث میں جو ہے ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم کی بیٹیوں پر ایسے ہی لکھا ہے۔ اس میں رد ہے ان لوگ جو کہتے ہیں یہ عقوبہ ہے، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بنو اسرائیل کی عورتوں کو سزا دیا تھا، اس طرح تمام عورتوں کو سزا دی گئی، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی چیز ہے۔ اب اس کے بعد میں حدیث نمبر 12 جو آخر حدیث سے پہلے ہے اس باب الحیض میں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وعن معاذ انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار، رواه ابو داود وضعفه۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب عورت ایام ماہواری میں ہو، جب عورت ایام ماہواری میں ہو تو اس کی اپنے شوہر کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہے، تو اس کی اپنے شوہر کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہے؟ آپ نے فرمایا ازار سے اوپر، ازار کیا؟ پاجامہ تہبند، ازار سے اوپر والا حصہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی ازار ناف سے لے کر گھٹنے جہاں ازار آدمی پہنتا ہے اس حصہ کے علاوہ باقی کیا جائز ہے۔ سابقہ احادیث میں وہ حدیثیں آئی کیا؟ اصنع کل شیء الا النکاح، ہم بستری کے علاوہ ہر چیز کرو، بظاہر اس کے یہ تضاد ہے، ٹکرا رہی ہے ادھر اس حدیث میں، اور بہتر واللہ اعلم یہ تھا کہ اس حدیث کو ان حدیث کے بعد ذکر کیا جاتا۔ اچھا تو بہرحال پھر سے ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب عورت ایام ماہواری میں ہو تو اس کی اپنے شوہر کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں؟ آپ نے فرمایا ازار سے اوپر والا حصہ اس کے لیے حلال ہے۔ اسے داؤد نے یا ابو داؤد نے روایت کیا ہے
اور ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کی تخریج، اب حدیث کی تخریج پیش کر رہا ہوں۔ تو جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، تو ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 41 حدیث نمبر 213 میں کتاب الطہارہ باب فی المدی، اور کچھ نسخ میں ہے باب مباشرت الحائض و معاکلتها، روایت کرتے ہیں ہشام ابن عبد الملک الیزنی سے جو امیر حمص ہیں، وہ روایت کرتے ہیں بقیہ ابن الولید سے جو روایت کرتے ہیں سعد الاغطش، سعد ابن عبداللہ الاغطش سے جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عائد الازدی سے جو روایت کرتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شوہر کے لیے کیا جائز ہے اپنی بیوی سے ایام ماہواری میں، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار سے اوپر والا حصہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور پھر یہ بھی ابو داؤد نے یہ بھی جملہ ذکر کیا جو ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصار کرتے ہوئے نہیں بیان کیا، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، کہ اس سے اگر آپ دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث روایت کرنے کے بعد ہی کہا وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِي، کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو کیا مفہوم ہوا؟ مفہوم کیا ہوا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اب مجھے بیان کیا جا رہا کیوں حدیث ضعیف ہے۔ تو نمبر 1 اس لیے کہ جو روایت کرتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، وہ کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عائد۔ یہ عبد الرحمن ابن عائد جو ہیں، انہوں نے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ ان کی ملاقات معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تو اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ منقطع۔ اور حدیث صحیح کے لیے 5 شرطیں ہیں: اتصال السند، اور تمام روات عدل ہوں، دیانتداری، اور ایسے ہی ثقہ ہوں، وہ حافظہ ضابطہ مضبوط ہو، اور ایسے شذوذ نہ ہو، علہ نہ ہو۔ تو ادھر انقطاع ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا، ہمارے والد نے کہا عبد الرحمن ابن عائد الازدی لم یدرک معاذ، بلکہ ادراکی نہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس کے معنی انقطاع ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اس میں سعد ابن عبداللہ الاغطش، وہ کہاں ہیں؟ جو عبد الرحمن ابن عائد الازدی سے روایت کر رہے ہیں، سعد ابن عبداللہ الاغطش، یہ بھی ضعیف ہے۔ عبد الحق الاشبیلی نے انہیں ضعیف قرار دیا۔ ابن حبان نے اگرچہ اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب التقریب میں کہا لین الحدیث، یعنی ضعیف الحدیث۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو راوی سعد الاغطش سے پہلے ہیں، کون ہے؟ بقیہ ابن الولید، یہ مدلس ہے، مدلس۔ اور مدلس، یہ تدلیس بار بار ذکر آتا ہے، جو دھوکہ دیتے ہیں اپنے شیوخ سے، وہ حدیثیں جو نہیں سنے رہتے وہ بھی اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ حدیث سنی ہے، تو کہتے ہیں عن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل علم ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، جب عن کہتے ہیں تو کہتے ہیں آئیے حضرت عن ہے تو حدیث آپ کی صحیح نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے اس میں بیچ میں اور کوئی واسطہ ہو۔ لیکن اگر کہیں حدثنا تو وہ پھر کیا؟ تب یعنی اس کو متصل مانتے ہیں۔ تو بقیہ ابن الولید مدلس ہے، اور انہوں نے عن کا صیغہ استعمال کیا ہے، نہ کہ حدثنا، جس طرح کی ہے کہتے ہیں ہشام ابن عبد الملک کہتے ہیں حدثنا بقیہ ابن الولید، حدثنا بقیہ ابن الولید عن سعد الاغطش، عن سعد الاغطش کہا ہے، جبکہ اس سے پہلے اور راوی نے حدثنا نے کہا۔ اب اس حدیث سے جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت، ما یحل للرجل من امرأته، یعنی ایک شوہر کے لیے اپنے بیوی سے ایام ماہواری میں کیا چیزیں حلال ہیں، مراد ہے استمتاع اور مباشرت۔ حائض، اچھا بھائیو ادھر حائض استعمال عربی میں حائض کہتے ہیں، حائضہ نہیں کہتے ہیں نا؟ ہاں رفیق بھائی ایک سوال کے جواب دے کر آپ تو ایک دم دنیا سے الگ ہو گئے لگا۔ عربی میں حائض کہتے ہیں، حائضہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ جبکہ اور چیزوں میں علامت تا تانیث ہوتا ہے کہ نہیں؟ معلمہ، ہاں کاتبہ، سب میں تا ہوتا ہے علامت، ایک فرق کرنے کے لیے مذکر مؤنث میں، کاتب مذکر، کاتبہ مؤنث، کاتب مذکر، کاتبہ مؤنث، ہے کہ نہیں؟
تو اس طرح عربی میں حائض کیوں کہا، حائضہ کیوں نہیں کہا جاتا، جبکہ اردو میں اسی کو حائضہ کہتے ہیں. وہ قاعدہ کی استثناء نہیں کرنا چاہتے. چلیے پورا اسی قاعدہ پر لے کر چلتے ہیں. ہاں مرد سے حیض نہیں، بالکل صحیح. اس لیے کہ یہ صفت یا یہ کیفیت صرف عورتوں کو طاری ہوتی ہے، مردوں کو تو نہیں. تو پھر یہاں تمیز کرنے کی ضرورت نہیں کہ حائض مرد ہے حائضہ عورت ہے، نہیں، سب وہ حائض و عورت ہی کے لیے ہے. تو ادھر اسی لیے تانیث کا علامت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ما فوق الازار، نہ یہ ازار سے مراد تو وہی پاجامہ مثلا تہبند، اس کے اوپر والا حصہ کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. تو مراد ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک حصہ چھوڑ کر باقی حصے جسم سے مباشرت حلال ہے. یعنی جتنی جگہ پر اکثر پہنتے ہیں جو مین جگہ ہے اس کے علاوہ. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے وہ بیان کر رہا ہوں. اس میں ایک اہم سبق، ایک اہم فائدہ ہے. اس حدیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ایام ماہواری میں، ایام حیض میں وہ استمتاع اور مباشرت کر سکتا ہے پوری یعنی جگہ، سوائے ازار کے اوپر والا جو حصہ ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے والا جو حصہ ہے، اس کے علاوہ کیا وہ استمتاع کر سکتا ہے. ادھر بھائی وضاحت کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، سب اس میں ماشاءاللہ ماہر ہے. اب اس حدیث کا جو مفہوم، یہ کہاں سے استدلال کیا گیا، کہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما فوق الازار. تو اس سے واضح ہوا کہ تحت الازار وہ جگہ جو ہے وہ جگہ پھر حلال نہیں ہے. اور یہ قول احناف کا ہے، مالکیہ کا ہے، شافعیہ کا ہے، یہ پہلا قول. لیکن بھائیو دوسرا قول اس مسئلے میں، جس طرح کی سابقہ حدیثوں میں یہ باتیں گزر گئی، وہ کیا ہے کہ جائز ہے ناف کے نیچے والا بھی یہ حصہ، ناف سے لے کر گھٹنا، یہ حصہ بھی ایک شوہر کے لیے جائز ہے کہ استمتاع اور مباشرت کرے. اس لیے حرام اس پر کیا ہے، ہم بستری کرنا، بس جماع کرنا، یہ بس حرام ہے. اور یہی مذہب حنابلہ کا ہے، ابن حزم کا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ پچھلی والی حدیث. وہ کون سی حدیث؟ اصنعوا کل شیء الا النکاح. ہر چیز کر سکتے ہو بیوی کے ساتھ، کھانا پینا بیٹھنا، سوائے جماع اور ہم بستری. تو اس مسئلے میں دو قول ہیں. ایک ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کے علاوہ اور باقی بس ہے. دوسرا قول نہیں، سب کچھ سوائے جماع کرنا. کون سا راجح قول ہے؟ دوسرا قول، یا پہلی جو حدیث میں گزر گئی. کیوں وہ قول راجح ہے؟ اس لیے وہ دلیل قوی ہے، اور ایسے ہی وہ صحیحین میں ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف ہے. اور مان لیتے یہ حدیث صحیح ہے، مان لیتے حدیث صحیح ہے، تو کیسے جواب دیں گے؟ وہ مقدم ہے، لیکن تب بھی مان لیتے ہیں، ہاں تب بھی کہیں گے وہ زیادہ ارجح ہے. اچھا ایک اور جواب اس طرح دے سکتے ہیں، اگر مان لیتے حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے منطوق سے یا مفہوم سے واضح ہو رہا کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان استمتاع نہیں کر سکتے ہیں، مفہوم سے. اس لیے آپ نے کہا ما فوق الازار، تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ تحت الازار والا حصہ یہ حرام ہے. تو مفہوم ہوا نا. اور سابقہ حدیث میں کیا ہے؟ اصنعوا کل شیء، منطوق ہے وہ، یعنی لفظ واضح ہے کہ سب چیز کر سکتے ہو سوائے جماع. تو منطوق مقدم ہے یا مفہوم؟ منطوق مقدم ہے. اس اعتبار سے بھی تو یہ منطوق اس طرح مقدم ہوگا مفہوم پر. اگر مان لیتے یہ حدیث صحیح ہے تب بھی اس کی دلالت کمزوری ہے اس میں. اس لیے اس کے مفہوم سے کہا جا رہا ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان استمتاع کرنا حرام ہے، اور جبکہ سابقہ حدیث ایک دم منطوق ہے. یہ اگر مان لیتے دونوں ایک درجے پر ہیں تب اس اعتبار سے بھی سابقہ حدیث پر عمل کرنا مقدم ہے. تو خلاصہ کلام اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان آدمی یا ایک شوہر اپنی بیوی سے استمتاع نہیں کر سکتا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے حدیث ضعیف ہے. اور حدیث صحیح بھی ہے تو اس سے صریح اور صحیح حدیث ہے کہ ہر چیز کرنا جائز ہے سوائے جماع. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد.